السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اہل ایمان ہر عمل کی دلیل شریعت محمدیہ میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کے فہم کی روشنی میں ہمارے لیے حجت ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی اگر وہ عمل اللہ کی کتاب میں نہ ہو، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ ہو، اور صحابہ نے اس کو نیکی جان کے عمل نہ کیا ہو تو اہل ایمان اس کو نیکی تسلیم نہیں کرتے۔ عید میلاد النبی کی آمد ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ عید منائی جا رہی ہے۔ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والوں سے اہل الحدیث بڑا آسان سوال کرتے ہیں کہ یہ دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آیا، ابو بکر صدیق کی خلافت میں آیا، امیر عمر کی خلافت میں آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں آیا، مولا علی کی خلافت میں آیا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اس دن کو انہوں نے نہیں منایا جیسے آج تم منا رہے ہو۔ اگر یہ سنت ہے، اگر یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تو آؤ اس عمل کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اصحاب پیارے حبیب کے پیارے صحابہ ان کی عمل سے دکھاؤ، بجائے اس سادہ سے سوال کا جواب دینے کے۔ ان حضرات کے ایک محترم بزرگ پیر غفران محمود سیالوی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج لوگ بار بار یہ میسیج بھیجتے ہیں، میرے موبائل کے اندر بھی محفوظ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 بار آیا، پھر ابو بکر صدیق کی خلافت میں 2 بار آیا، سیدنا فاروق کی خلافت میں 12 بار آیا، مولا علی کی خلافت میں 4 بار آیا، تو اس کو انہوں نے منایا یا نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں۔ ایک بندے کو فیصل مانتے ہیں اور چل کے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور بندہ بھی اتنا اچھا ہے کہ بریلوی بھی اس کو مانتے ہیں، میں دل سے تہہ دل سے اس کو محدث مانتا ہوں، دیوبندی بھی اس کو محدث مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور ہندوستان میں اہل الحدیث بھی اس کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو فیصل بناتے ہیں اور شاہ ولی اللہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں شاہ ولی اللہ میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں سے یہ مولوی صاحب میلاد کے دلائل دیتے ہیں۔ آج میسج بھیجا جاتا ہے، نوجوانوں کو میسج بھیجا جاتا ہے، پتہ ہے کیا؟ 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، حضور نے میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول کا یہی 12 ربیع الاول کا دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں یہی 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ یہی 12 ربیع الاول مولا علی کے دور خلافت میں 4 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ جب حضور نے نہیں منایا، جب صحابہ نے نہیں منایا، جب انہوں نے نہیں منایا تو بدعت ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جو میلاد منانے والا وہ دوسری ہے۔ توجہ کرنا، میں کہتا ہوں یار جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، اس بندے کو فیصل بنا لیتے ہیں جس کو میں بھی تہ دل سے محدث مانتا ہوں۔
تمام دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں، کیونکہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا اتنا بڑا مستند اور معتمد شخصیت ہے۔ وہ حکایت الاولیاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فضائل کا پورا باب قائم کرتا ہے۔ اور آل حدیث طبقہ فتاوی برائے خواتین میرے پاس ہے، ابن باز کا، اس کا مقدمہ خالد صاحب نے لکھا ہے، جو آج بھی اسلام آباد کے اندر آل حدیث کا بہت بڑا سکالر ہے۔ اس نے اپنے مقدمے میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک آل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار جھگڑے پہلے ہی بہت ہے، کم از کم میلاد کا جھگڑا تو ختم ہوتا ہے۔ جناب والا شاہ ولی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی فیوض الحرمین کا صفحہ 80 کھولیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں مکہ پا گیا، آج سے 350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہا میں مکہ پا گیا، اس مکان پہ جس میں حضور پیدا ہوئے تو عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی۔ بظاہر یہ بات عوام کو اچھی لگے گی کہ چلو جھگڑا ختم ہو رہا ہے، ایک بڑے پیر صاحب کے پاس سارے مولوی اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ کوئی صاحب عقل اور صاحب ایمان اس مولوی صاحب سے سوال کرے کہ جھگڑوں کی صورت میں فیصل کون ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شاہ ولی اللہ یا ہندوستان اور پاکستان کا کوئی عالم، آج کا یا پرانا کوئی بزرگ؟ آئیے خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں، جھگڑا ہو جائے تو فیصل کون ہوگا؟ مولا فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا، کوئی بھی چیز ہو، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ پیر جی سیالوی صاحب جھگڑوں کا فیصل شاہ ولی اللہ صاحب نہیں بن سکتے، آپ کے اور ہمارے معنی میں کوئی اور بزرگ نہیں بن سکتے۔ جب بھی اہل ایمان، اہل اسلام، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں جھگڑا ہوگا تو یہ اللہ کی کتاب ہمیں درس دے رہی ہے، قرآن حکیم پیغام دے رہا ہے، اپنے اس جھگڑے کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے اس کو تسلیم کرو۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ، اس اپنے معاملے کو لوٹا دو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، اگر تم کہتے ہو ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو آخرت پر ایمان لانے کے دعوے دار، اللہ پر ایمان لانے کے دعوے داروں کے لیے لازم ہے اپنے اس جھگڑے کو اٹھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے فیصل ہے، کلام الہی اور حدیث رسول، پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین۔ آئیے کلام الہی کا ایک اور انداز آپ کو سناؤں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کا رب قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لے۔ اللہ نے فیصل کس کو بنایا؟ شاہ ولی اللہ صاحب کو، پیر صاحب کو، سیالوی صاحب کو، کسی اور بابا جی کو؟ اللہ کہتا ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل آپ کو نہ بنا لیں۔ فیصل تو بنا لیا، لیکن اگر آپ کے فیصلے کے خلاف دل مطمئن نہ ہو تو کیا مومن ہو جائیں گے؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ جو فیصلہ فرما دیں یہ اس فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی بھی نہ لائیں، آپ کو فیصل مانیں، آپ سے فیصلہ کروائیں، آپ کا فیصلہ آنے کے بعد پھر اپنے دل کے اندر کوئی ملال بھی نہ لے کر آئیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور چوتھا پوائنٹ ابھی باقی ہے کہ اپنا سر جھکا دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے۔ تو اللہ نے جھگڑوں میں فیصل کس کو بنایا؟ کسی مولوی و پیر و شیخ و حضرت کو نہیں بنایا،
بلکہ فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصل نہ بنائیں، آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ لائیں اور اپنا سر جھکا کر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں۔ یہ کام کریں گے تو مومن ہے اور یہ کام نہیں کریں گے تو مومن نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ فیصل جن کا فیصلہ نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ان کی طرف آؤ، دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو، مکے کی زندگی میں منایا ہو، مدینے کی زندگی میں منایا ہو، نبوت کی زندگی میں منایا ہو، پیارے حبیب سے دکھاؤ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ کوئی ایک حدیث۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکیاں نہ ڈالو کہ آؤ شاہ ولی اللہ سے خیرات لے لے۔ شاہ ولی اللہ معصوم نہیں ہے، ان کی ہر بات حجت نہیں ہے، ان کی ہر بات دلیل نہیں ہے، ان کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ وہ ایک ہستی ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی۔ وہ جب کہیں گے دین ہوگا، وہ پیار سے کہیں تو دین، وہ غصے میں کہیں تو دین، وہ سفر میں کہیں تو دین، وہ حضر میں کہیں تو دین۔ وہ جب چاہے جو چاہے بولے شریعت کے مطابق جب بولتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد کریم اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حجت فیصل اللہ کے حبیب ہیں، پیارے نبی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے حکم سے کلام کر رہے ہیں۔ رہا شاہ ولی اللہ کو بریلوی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ امام بخاری کو محدث نہیں مانتے؟ تو کیا رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں آپ سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات مان لیں گے، ان کو فیصل مان لیں گے؟ نہیں۔ تو امام بخاری شاہ ولی اللہ سے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، حدیث کے میدان کے امام ہیں، امیر المؤمنین ہیں حدیث میں۔ آپ ان کے اوپر اتفاق نہیں کرتے تو اپنے مسئلے جب قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو پھر آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کسی مولوی کے گھر سے ہمیں کوئی خیرات مل جائے۔ اس معاملے میں اللہ کے بنائے ہوئے فیصل کی طرف لوٹئے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی احادیث کے سامنے، پوچھئے پیارے حبیب کی سیرت سے، پوچھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور آپ کو یہاں کوئی حدیث نہیں ملے گی، آپ کو یہاں صحابہ کا کوئی عمل نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ اللہ کے بنائے ہوئے فیصل کو چھوڑ کر اپنے فیصل تراشتے ہیں۔